الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام و تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے میرے اور تمہارے آقا تاجدار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجیب سے مانگی، کسی کے وہم اور گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کے بڑھنے کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ میرے عظیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو عمرو ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا، فیصلہ خدا علام الغیوب پر چھوڑ دیا، اے اللہ ان دونوں میں سے تجھے جو پسند ہے وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس آدمی نے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے کیا انتقام لے گا؟ پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی ہے۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدہ بہن کے گھر پہنچتا ہے، جلال میں نکلنے والا عمر سیدہ بہن کے گھر میں پہنچتا ہے، اور وہاں خباب بن ارط رضی اللہ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ بھائی سے آواز سنا دی، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی خباب بن ارط رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بہنوں نے جواب دیا، اپنی بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، میں نے سنا کہ تم لوگ نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ تو بہنوں نے جواب دیا، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، جس دین پر ہے وہ دین گمراہی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔